بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پر گفتگو کریں گے، تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز دل آویزی اور حلاوت کی چاشنی لیے ہوئے حسن صوت کا کامل نمونہ تھی۔ لہجہ انتہائی دلکش، باوقار اور باروب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر یوں گفتگو فرماتے کہ بات دل میں اتر جاتی اور مخاطب دوبارہ سننے کی خواہش کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی نبی کو مبعوث فرمایا، خوبصورت چہرہ اور خوبصورت آواز دے کر مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہیں بھی خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ نماز عشاء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوشالحان اور اچھی قرات والا نہیں پایا۔ سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے بارے میں ام معبد رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں دبدبا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نغمگی اور حسن صوت سے کمال درجہ مزین تھی۔ حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لب و لہجہ نہایت حسین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منفرد وصف جمیل سے نواز رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو پردہ نشین خواتین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردوں کے اندر یہ خطبہ سنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے بیٹھنے کو کہا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ محلہ بنی غنم میں تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنی اور وہیں بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ اس اجتماع عظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا تو اجتماع میں شریک ہر شخص نے خطبہ سنا۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دے رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔